الحمد لله الذي لم يزل عالما عليما قادرا قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والسلام على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وهادينا ومرشدنا ومكينا ومدنينا وعربينا وقريشينا سيدنا ومولانا محمدا عبده أما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک میں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين الحمدللہ تعالیٰ اللہ رب العزت کی دربار میں پیش کرنے کے بعد درود بر ذات سید الوجود آقا نامدار محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں پیش کرنے کے بعد چپ کر دو اللہ رب العزت کے پاک کلام میں سے جو آیات مبارکہ تلاوت کی ہے اس آیات میں اللہ رب العزت نے شب برات کا ذکر فرمایا ہے ماہ شعبان کی 15 کی رات کا ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا انزلناہ بے شک ہم نے نازل کیا فی لیلۃ اس رات میں مبارکۃ برکت رب کائنات نے فرمایا کہ اس رات میں میں اللہ رب العزت نے برکتیں نازل فرمائی ایک برکت نہیں دو نہیں چار نہیں برکتیں یعنی بے حساب برکتیں میں نے دنیا کے اندر نازل کی اور شعبان کا مہینہ یہ تمام مہینوں سے برگزیدہ مہینہ ہے یہ شان و شوکت والا مہینہ ہے عزت و احترام والا مہینہ ہے جب قیامت والے دن یہ سارے 12 مہینے اللہ رب العزت کی دربار میں پیش ہوں گے تو رب کائنات فرمائے گا کہ اے فلاں مہینہ کے یہ بدلا کہ اس بندے نے تیرے اندر کتنے گناہ کیے ہیں ہر مہینہ بتلائے گا کہ اس نے اتنے گناہ
گناہ کیے ہیں، اتنی نیکیاں کی ہیں، اتنا یہ مجرم ہے جس نے اتنے ثواب کے کام کیے۔ جب یہ شعبان کا مہینہ آئے گا، اللہ رب العزت کی دربار میں ہر انسان کی نیکیاں بیان کرے گا۔ اے اللہ رب العزت کے اس نے جب یہ شعبان کا مہینہ آئے گا، اللہ رب العزت فرمائے گا بتلا کہ اس بندے نے تیرے اندر نیکیاں کتنی کی ہیں اور گناہ کتنے کیے ہیں۔ یہ شعبان کا مہینہ انسان کی نیکیاں بیان کرے گا۔ رب کائنات نے اس میں اتنی نمازیں پڑھی ہے، اتنی مرتبہ قرآن کی تلاوت کی ہے، اور اتنی مرتبہ نوافل پڑھا ہے، اتنی مرتبہ یہ درود پاک پڑھا ہے۔ جو بھی نیکی کرے گا وہ نیکیوں کا ذکر کر کے خاموش ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ اے شعبان کا مہینہ بتلا کہ اس بندے نے تیرے اندر کوئی گناہ نہیں کیے، تو چپ ہو گیا، خاموش ہو گیا کہ اس کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ مہینہ کہے گا رب کائنات تو جانتا ہے کہ اس نے کتنی نیکیاں کی ہیں اور کتنے جرم کیے ہیں۔ میں نے نیکیاں تو بتلا دی ہے، پر پیارے محبوب کے امتی کی برائیاں بیان کرتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ یعنی یہ شعبان کا مہینہ انسان کی برائیاں بیان کرتے ہوئے شرماتا ہے۔ اس کی برائیاں نہیں اللہ کے دربار میں بیان کرتا، پر انسان جو ہے بھی اس مہینے میں گناہ کرنے سے نہیں شرماتا، گناہ کرنے سے گریز نہیں کرتا۔ شعبان کا مہینہ ہو یا کوئی مہینہ ہو، وہ کہتا ہے گناہ کرتے رہو، کوئی بات نہیں۔ یہ پاک مہینہ تمہارا ذکر کر کے نیکیوں کا اور برائیوں کا خاموش ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی دربار میں تمہارے برائیاں بیان نہیں کرے گا۔ یعنی یہ اتنا شان و شوکت والا مہینہ، عزت و احترام والا مہینہ، ادب والا مہینہ ہے۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ جب شعبان کا مہینہ آ جاتا ہے، اللہ رب العزت ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اس فرشتے کے یعنی پر اتنے ہوتے ہیں مشرق سے لے کر مغرب تک، اور اس کے پاؤں تحت سرا تک، اس کا سر جو ہے عرش معلیٰ تک۔ اللہ رب العزت ایک نور کی نہر پیدا کرتا ہے۔ اس فرشتوں کو حکم دیتا ہے اس کے اندر غوطہ لگا۔ جب اس نہر کے اندر غوطہ لگاتا ہے، جب باہر نکل آتا ہے، اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، جتنے قطرے اس کے پروں میں سے گرتے ہیں، اللہ رب العزت ہر قطرے میں سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اس بندے کے لیے دعائیں مغفرت کرتا ہے جس آدمی نے ماہ شعبان کے اندر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا۔ یعنی ماہ شعبان کے اندر جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتہ پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ فرشتہ نہر میں غوطہ لگاتا ہے، لگانے کے بعد جب باہر آتا ہے پلو کو جھاڑتا ہے، جھاڑنے کے بعد جتنے ذرے گرتے ہیں ان میں سے ایک ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے جو قیامت تک اس کی مغفرت کرتے رہے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو آدمی ماہ شعبان میں ایک مرتبہ میرے آقا کی ذات پر درود پڑھتا ہے تو اتنے فرشتے پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے یہ دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ مہینہ شان و شوکت والا ہے، ادب و احترام والا، جتنا ہو سکے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھو تاکہ ہمارے لیے مغفرت کرنے والے فرشتے زیادہ سے زیادہ پیدا ہو۔
اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ رب کائنات نے فرمایا کہ اس رات میں اللہ رب العزت بے حساب برکت نازل کرتا ہوں۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ماہ شعبان کی 15 کی رات کو قیام کرتا ہے، اللہ رب العزت کا ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بندہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دیا ہے۔ دوسرے آسمان کے دروازے پر دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے اے بندہ تمہیں مبارک ہو کہ اس رات میں تو نے رکوع کیا، اللہ رب العزت نے تیرے لیے انعامات نازل فرمائے ہیں۔ تیسرے آسمان میں تیسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بندہ تمہیں مبارک ہو جو اس رات میں تو نے سجدہ کیا، اللہ رب العزت نے تیرے لیے بے حساب انعام عطا فرمائے۔ چوتھے آسمان میں چوتھا فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بندہ تمہیں مبارک ہو کہ اللہ رب العزت نے تیرے لیے یہ انعام نازل کیا جو اس رات کے اندر تو نے ایک رکعت نماز نوافل پڑھی ہے، تو اللہ رب العزت نے تیرے لیے یہ انعام نازل کیا۔ اور پانچویں آسمان پہ پانچواں فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے بندے کی تمہیں مبارک ہو کہ اس رات کے اندر تو نے 2 رکعت نماز نوافل پڑھی، اللہ رب العزت نے تیرے لیے یہ انعام نازل فرمایا۔ چھٹے آسمان پہ سے چھٹا فرشتہ اعلان کرتا ہے، ساتویں آسمان کے دروازے پر ساتواں فرشتہ اعلان کرتا ہے کہ اے تمہیں مبارک ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ کہ اللہ رب العزت نے تیرے گناہ معاف کر دیے۔ یعنی یہ فرشتے اس رات میں اعلان کرتے ہیں جو ماہ شعبان کی 15 کی رات کو قیام کرے، رکوع کرے، سجدہ کرے، نوافل پڑھے، جو ذکر و اذکار کرے، اللہ رب العزت تیرے پچھلے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ شعبان جب رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کا رزق بھی لے کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے، ہر انسان کی زندگی کا دن بھی لے کر فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ جتنے بچے دنیا کے اندر پیدا ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ کے فرشتوں کے حوالے پیدا کر دیتا ہے۔ جتنے بندے یعنی دنیا سے مر جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں لکھ کر اسرائیل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح بارش کا انتظام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں لکھ کر میکائیل کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی پوری کائنات کا نظام جو ہے وہ لکھ کر جو فرشتے اس نے جس فرشتے کو جس ڈیوٹی پہ لگایا ہے اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ وہ اسی طرح جس طرح مالک نے لکھ دیا ہے اسی طرح وہ نظام کو چلاتا رہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جواب فارغ ہو جاتی ہے، سارا نظام فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو مالک کیا کرتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں میں بھی اپنے حبیب پر درود پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اے دنیا والے تم بھی میرے حبیب پر درود و سلام پڑھا کرو۔ اللہ رب العزت یہی کام کرتا ہے، اپنے حبیب کے اوپر درود و سلام پڑھتا ہے۔ باقی پورا نظام دنیا کا اللہ رب العزت لے کے اس رات میں فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کی 15 کی رات آ جائے اس وقت رات کو اللہ کی عبادت کرو، دن
رجسٹر میں لکھ دیا ہے تو رب کائنات میرا بدبختوں کے رجسٹر سے مٹا کر نیک لوگوں کے ساتھ پریشانی اور ٹینشن کے اندر گزرے گا۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ یہی دعا کیا کرو مولا کہ ہمارا نام نیک لوگوں کے ساتھ لکھ تاکہ ہمارا ساتھ جو ہے پورا نیکیوں کے ساتھ گزر جائے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ ایک دن ماہ شعبان کی رات کی 15 کی رات تھی تو میرے آقا میرے پر تشریف لے آئے۔ اس رات میری باری تھی جب آپ سوئے رہے تھے، چادر میں سے نکل کر باہر چلے گئے۔ میں سوچتی رہی کہ باہر گئے واپس آ جائیں گے۔ کافی دیر گزر گئے، گزرنے کے بعد میں اٹھی کہ میرے آقا دوسری بیوی کے پاس چلے جائے۔ میں جب باہر نکلی سبھی کو دیکھا تو کسی کے پاس نہیں تھے۔ میں سوچنے لگی کہ میرے آقا کہاں تشریف لے گئے، اور دیکھتی دیکھتی چلی گئی۔ میں جنت البقیع کے اندر جا کر دیکھا میرے آقا سجدے میں سر رکھ کے رو رہے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج وہ رات ماہ شعبان کی رات آئے، ہر آدمی کی بخشش کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، برے لوگوں کا نام برے کے رجسٹر میں لکھے گا، نیک لوگوں کا نام نیکوں کے ساتھ لکھے گا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تیری دربار میں التجا کرتا ہوں میری امت کے گناہ معاف کر دے۔ حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ میں وہاں بیٹھی ہوئی رات کو روتے ہوئے دیکھا، اور میں نے بھی رونا شروع کر دیا کہ میرے آقا جو رو رہے تھے۔ جب سسکیاں لے کے میں رونے لگی، میرے آقا نے سر سجدے سے اٹھایا، فرمایا ایسا تم کیوں رو رہی ہے؟ میں تو اپنی امت کے گناہوں کے لیے رو رہا ہوں۔ یا رسول اللہ تم جو رو رہے تھے میرا دل بھی کر رہا تھا کہ میں بھی روؤں۔ آج یعنی شب برات کی رات آئے، شعبان کی 15 کی رات آئے، اللہ رب العزت اس رات میں ہزار ہاتھ لوگوں کی بخشش فرمائے گا۔ میں بھی رو رہی تھی مالک تم میری بھی بخشش فرما دے۔ یا رسول اللہ میں بھی اس لیے رو رہی تھی کہ رب کائنات میری بھی بخشش فرما دے۔ پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ماہ شعبان کی رات کو بنی اسرائیل کے بکریوں کے یعنی بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرما دیتے ہیں، یعنی گناہ گاروں کو معاف کر دیتے ہیں۔ ان میں سے چند لوگ ہیں کہ جن لوگوں کی اس رات میں بھی بخشش نہیں ہوتی۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ سب سے پہلا آدمی وہ ہے جس کی اللہ رب العزت بخشش نہیں فرماتے، وہ یعنی مشرک آدمی جو اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے۔ یعنی سب چیز کا مالک وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے، نفع نقصان کرنے والا مالک بھی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وہ آدمی اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرتا ہے، رب کائنات اس رات میں بھی اس بندے کی بخشش نہیں فرماتے۔ اور فرمایا کہ دوسرا آدمی وہ ہے جس کی اللہ رب العزت اس رات میں بخشش نہیں فرماتے۔ فرمایا کہ آپ نے والدین کا نافرمان آدمی جو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اس رات میں اللہ رب العزت اس کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور فرمایا رب کائنات نے فرمایا محبوب کہ اس آدمی کی بھی اس رات میں بخشش نہیں فرماتا جو شراب پینے کا عادی ہے، وہ شراب پیتا رہتا ہے۔ میں اللہ رب العزت اس بندے کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور فرمایا کہ جو زانی آدمی ہے زنا کرنے والا، اللہ رب العزت اس رات میں اس آدمی کی بھی بخشش نہیں فرماتا۔ اور فرمایا کہ وہ آدمی جو اپنے رشتے داروں سے تعلق جوڑتا نہیں، ختم کر دیتا ہے کسی وجہ سے، یعنی ان سے دور چلا جاتا ہے، قطع تعلق رکھنے والے کا بھی اللہ رب العزت فرماتے ہیں ایسے آدمی کی میں بھی بخشش نہیں فرماتا۔ بنی قبیلہ کی بکریوں کے برابر سے یعنی تعلق سے بکریاں گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اور وہ آدمی جو منافق آدمی ہے، اللہ
یعنی منافق آدمی ہوتا ہے وہ پہ خوشامد کرتا رہتا ہے تو بڑا اچھا ہے تو بڑا نیک ہے یہ ہر طرح سے اور السلام علیکم جی بڑی خوشامد کرتا ہے جب وہ سے دور چلا جاتا ہے جا کے غیبت ہی بنا دیتا ہے اس کی یعنی منہ پہ خوش ہوتا ہے دل کے اندر اور کوئی بات ہوتی ہے منہ پہ خوشامد کرتا ہے پیچھے جا کے اس کی غیبت اس کی باتیں کرنا شروع کر دیتا ہے تو میرے آقا نے فرمایا اس رات میں اس منافق آدمی کی بھی بخشش نہیں ہوئی میرے آقا نے فرمایا کہ مسلمان کو اتنا نقصان کافر سے نہیں ہوتا جتنا نقصان یعنی منافق آدمی سے ہوتا ہے کیونکہ منافق مسلمانوں کے ساتھ کافر ہر کسی کو پتا ہے کہ یہ کافر ہے انکار کرنے والا ہے اس کا عقیدہ ہمارا عقیدہ اس کا مسلک ہمارا مسلک نہیں ملتا جو جس چیز کو ہم مانتے ہیں یہ نہیں مانتے پتہ چل جاتا ہے جو منافق ہوتا ہے وہ کہتا ہے میں تمہارے سب چیز کو مانتا ہوں اور تمہارے قرآن کو بھی مانتا ہوں نماز تمہارے سارے سماچار کیوں اسے مسابقہ بھی بارش آ کیوں جو منافق آدمی کہتا ہے میں سب چیز کو مانتا ہوں نکلنے کے بعد کہتا ہے کہ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وہ کہ یہ سمجھتا ہے کہ میں مسلمان کو دھوکہ دے رہا ہوں مومن آدمی کو دھوکہ دے رہا ہوں پیدا خلو الى شیاطینہم جب آدمی شیطانوں کی طرف جاتا ہے تو کہتا ہے میں ان کو پتہ بھی نہیں چلنے دیا ان کی باتیں سن کے آیا ہوں اور یہ باتیں کر رہے تھے اور اس کا طریقہ تمہیں بتلاتا ہوں یہ سب چیز بتاتا ہوں کیونکہ بعد میں یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ بھی مسلمان ہے یہ ہماری باتیں سنتا ہے شاید اس کو یہ خبر نہیں کہ یہ منافق آدمی ہمارے باتیں سن کر دوسرے کو بتلائے میرے آقا نے ایک دن یعنی ایک صحابی آیا کہ یا رسول اللہ کہ میری دوسری گم ہو گئی آپ بتائیں میرے آقا نے فرمایا فلاں جنگل کے اندر کھڑی ہے اس کی نکیل پھر جا کے لیا وہ لے کے آیا منافق بعد میں کہنے لگے نماز جمعہ کے بعد کہ یعنی ڈاکیوں کی خبر تو دے رہا ہے ہماری اس کو پتہ بھی نہیں کہ ہم اندر کون سے ہیں باہر کون سے اس کو پتہ نہیں چلا جب مکے کے اندر انہوں نے شور مچایا آپ یعنی اگلے جمعے پہ بیان فرمایا اور نام لے کر کہا وہ خرج من المسجد منافق کہ تم ہماری مسجد سے نکل جا تو منافق ہے کہ فلاں آدمی یہ منافق ہے ہماری مسجد سے نکل جا آپ نے نام لے کر ان کو باہر نکالا مجھے سب چیز کی خبر ہے پر کیا سمجھتے ہیں اس کو خبر نہیں منافق آدمی اتنا نقصان دہ ہے اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس رات میں میں منافق آدمی کی بھی بخشش نہیں کرتا اگر جو ہے شیطان یعنی مومن کیوں نہیں داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے نماز بھی پڑھ رہا ہے تسبیح بھی ہاتھ میں ہے خیرات بھی کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے جب تک اس کے اندر سے منافقت نہیں نکلے گی اس وقت تک کوئی چیز اس کی قبول نہیں اس لیے رب کائنات نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ کہ میں نے یہ رات نازل کیا ہے اس کے اندر رحمتیں نازل فرمائی برکتیں نازل فرمائی میرے آقا نے فرمایا کہ جب ماہ شعبان کی 15 کی رات آ جائے تو اللہ رب العزت کے دربار میں یہی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ میں گناہگار بندہ ہوں رب کائنات میری بخشش فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے رزق کے اندر اضافہ فرما دے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گھر میں جو بیماریاں مارے تو شفا عطا فرما آج کی رات میں جو لکھ دیا جائے گا پورا سال اسی طرح گزر جائے گا جب اللہ کے دربار میں رو رو کر دعائیں مانگے گا اللہ کی رحمت تیرے اوپر آئے گی اللہ تبارک و تعالیٰ تیری بخشش فرما دے گا میرے آقا نے فرمایا کہ ماہ شعبان کی 15 کی رات کو جو آدمی 2 رکعت نماز پڑھے گا فرمایا کہ الحمدللہ کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الحاقہ پڑھے گا اور فرمایا کہ دوسری رکعت کے اندر الحمدللہ کے بعد 10 مرتبہ سورۃ قل هو اللہ احد پڑھے گا کرنے کے بعد ایک روایت کے اندر آیا ہے کہ اسی جگہ پر بیٹھ کر سورۃ یاسین 3 مرتبہ پڑھے دوسری روایت کے اندر آتا ہے اسی جگہ پر بیٹھ کر 70 مرتبہ
बख्शे, अल्लाह तबारक व तआला उनके वालिदैन को भी बख्श देगा। और फिर दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला मेरे रिज़्क़ के अंदर इजाफा कर दे, मालिक मेरे गुनाह भी माफ कर दे। और फिर अखीर में अर्ज़ करेगा कि रब्बे कायनात, तेरे महबूब की उम्मत में से जो गुनहगार आदमी है उनकी भी बख्शिश फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, इशहदू या मलाइकती, क्या है फरिश्ते तुम गवाह हो जाओ, ये बंदा दुआ मांग रहा है, मैं अल्लाह तबारक व तआला इसकी दुआ कबूल कर ले, सभी लोगों को माफ कर दिया है जो मैंने चाहता मैं आपको बतलाए हैं। इस रात में उनकी बख्शिश हरगिज़ नहीं होगी। मेरे आका ने फरमाया कि जब वो सच्चे दिल से तौबा कर लेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको भी माफ कर देगा। अगर वो तौबा नहीं करेंगे तो उनकी बख्शिश नहीं होगी। मेरे आका ने माह शाबान की 15 की इबादत का जिक्र फरमाया। हमने क्या रिवाज बना रखा है, रात को हलवा पका लिया, मौलवी के घर ले आओ जी, खत्म दे दे, और बच्चों को पटाखे लेके दे दे, चाहे रात को हम बजाते रहो जी। ये शबे बारात मनाई जा रही है। शबे बारात मनाने का मकसद ये नहीं कि हलवे पकाओ, सेवइयां पकाओ, खुद भी खाओ, दूसरों को भी खिलाओ, रात को पटाखे जलाते रहो, घूमते फिरते रहो। जब शबे बारात का मकसद ये है कि अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह के दरबार में आकर आपने सर को झुकाओ, आपने गुनाहों की माफी मांगो, आपने घर के लिए दुआ करो कि रब्बे कायनात के हमारे ऊपर जो मुसीबत है हमें इससे निजात अता फरमा। कुछ लोग क्या करते हैं, आप लोग बच्चों को खुद पटाखे लेके देते हैं, जाकर बाजारों में गलियों में जाके चला, लोगों को पता चले कि फलां का बेटा ये आतिशबाजी करनी मुसलमान का काम नहीं। मुसलमान का काम अल्लाह की इबादत का काम है। ये आतिशबाजी ईसाई लोग जो पहले जमाने के अंदर लोग अब भी करते हैं, वो लोग गैर मुस्लिम करते हैं। मुसलमान को ये सेब नहीं देती, मुसलमान को जो सेब देते हैं अल्लाह की इबादत जो मेरे आका ने हुक्म फरमाया वो काम करे, उसी के अंदर कामयाब। फिर ये काम करता नहीं जो गैर मुस्लिम वाले काम है वो करता है, तो दुआ मांगता है, दुआ कबूल नहीं होती। कहते हैं मौलवी साहब, पीर साहब, फलां बुजुर्ग साहब, हमारी ये दुआ कबूल, तुम्हारी दुआ का खाक कबूल होगी। अल्लाह की इताअत को तुमने छोड़ दिया, अल्लाह रसूल की फरमा बरदारी को हमने छोड़ दिया, उससे पीछे हट गए, दुआ हमारी कैसे कबूल? दुआ भी उस वक्त कबूल होगी जब अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेंगे। जब इताअत नहीं करेंगे तो कुछ भी कबूल नहीं। पहले लोग अल्लाह की इताअत करते थे, हाथ उठाते थे, दुआ खत्म नहीं होती तो दुआ कबूल। अब इंसान अगर टांगे ऊपर भी क्यों ना कर ले फिर भी कहता है मेरी दुआ कबूल। फिर वजह यही है, ना हमारी ग़िज़ा हलाल की है, ना हमारे अंदर मुनाफ़िक़त खत्म हो रही है, ना हम अल्लाह उसके रसूल की इताअत करते हैं, जिसकी वजह से हमारी दुआएं भी कबूल नहीं होती, औलाद भी नाफरमान हो गए, रिज़्क़ के अंदर भी बेबरकती हो गई, परेशानी इतनी बढ़ गई कि हर आदमी परेशान है, किसी को सुकून नहीं। से वजह यही है, अल्लाह ने तो जिक्र किया है, अगर इत्मीनान और सुकून चाहते हो तो अल्लाह का जिक्र करो, अल्लाह का जिक्र करो, इसके अंदर सुकून और इत्मीनान है। जब हमसे दूर चले जाएंगे सुकूनियत भी खत्म होती जाएगी। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपने दरबार में आने और झुकने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।